اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأکول۔ معزز ناظرین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفیل کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی سورہ فیل کے پس منظر اور اس آیت کے، اس سورت کے نازل ہونے کے سبب اور اس سورت کا پیغام مختصراً انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الفیل، اس میں 5 آیتیں ہیں، اور یہ سورت جس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سال میں ایک بڑا عظیم واقعہ پیش آیا تھا، جس واقعے کی خبر دی گئی ہے، جو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت اور جس بات کی دلیل تھی کہ ایک نبی آخر الزماں اور ایک عظیم ہستی کا دنیا میں وجود ہونے والا ہے، ایک عظیم شخصیت دنیا میں آنے والی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ یمن کا گورنر ابرہۃ الاشرم، اس نے یمن میں ایک کنیسہ یعنی گرجا گھر تعمیر کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے رہنے والے اہل عرب جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور اس کی زیارت کرنے کے لیے مکے جاتے ہیں، وہ مکے جانے کے بجائے اس کنیسے کا طواف کریں، اور جو عزت و عظمت خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو حاصل ہے، وہ عزت و عظمت اس کنیسے کو حاصل ہو جائے۔ لہذا اس نیت سے اس نے ایک عظیم کنیسے کی تعمیر کی، اس کو خوب سجایا، خوب آراستہ کیا، تاکہ بیت اللہ کی عظمت اسے حاصل ہو جائے۔ جب یہ بات اہل عرب کو معلوم ہوئی تو وہ لوگ ناراض ہو گئے، اور انہی میں سے ایک شخص نے رات کی تنہائی میں اس گرجا گھر میں جا کر کے اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا، اس کو گندا اور ناپاک کر دیا۔ صبح جب ابرہہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ مارے غصے کے اور پاگل اور دیوانہ ہو گیا۔ اس نے طاقت کے نشے میں اس بات کا ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو مسمار کر دیا جائے، خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے۔ اس نیت سے اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کو لے کر کے بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا، اور مکے کے قریب اس نے پڑاؤ ڈالا، اور ساتھ ہی اس نے عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے۔ جب عبد المطلب کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ابرہہ نے اس کے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو عبد المطلب ابرہہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے اپنے 200 اونٹ کے واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تو بیت اللہ کی منہدم کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں، تم مجھ سے معمولی چیز 200 اونٹ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہو۔ یعنی اس نے اس بات کو معمولی سمجھا کہ جو بڑا کام، جو ایک میں بڑا ارادہ لے کر کے آیا ہوں، یعنی ان کے مذہبی عبادت گاہ کو، اور یعنی اس کی عبادت گاہ کو میں منہدم کرنے جا رہا ہوں، بجائے اس کی بات کرنے کے وہ صرف 200 اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔
عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹ کا مالک ہوں اور بیت اللہ کا مالک اللہ ہے. وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. لہذا عبد المطلب وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کیا، اور ابرہہ کے حملے سے بچنے کے لیے سب لوگ مکے سے نکل کر باہر آ گئے اور ایک پہاڑی پہ جا کر پناہ لی تاکہ یہ دیکھیں کہ اللہ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے. ان کو پتا تھا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت جانتا ہے. ادھر اللہ رب العزت نے ابرہہ کے اس ناپاک ارادے کو ناکام کرنے کے لیے اپنی چھوٹی سی مخلوق پرندوں کو بھیجا، جو پرندے اپنی چونچ میں ایک کنکری اور اپنے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری لے کر کے سمندر کی جانب سے وہ پرندے آئے اور ابرہۃ الاشرم کے لشکر پر ان پرندوں نے ان معمولی کنکریوں کو برسانا شروع کر دیا، جو کنکری چنے کی دال یا مسور کے دال کے برابر کی تھی. یہ عذاب الہی کے نازل ہونے کے بعد ابرہۃ الاشرم کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. جس کے اوپر وہ کنکری پڑتی اس کے جسم کو چھید کر دیتی، حتیٰ کہ جب ابرہہ کے جسم پر ایک کنکری پڑی تو اس کا جسم گلنے لگا، اس کے اعضاء سڑ سڑ کر گل کر گرنے لگے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے واپس یمن کی طرف روانہ ہوا. اللہ نے ایسی عبرت ناک موت دی اس کو، اور ایسی ذلت کی موت دی کہ وہ پورے اہل عرب کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا. جب وہ واپس یمن پہنچا تو اس کا سینہ پھٹا اور دل باہر آ کر کے وہ ہلاک و برباد ہو گیا. اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالی پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت کو بٹھانا چاہتے ہیں. اور یہ واقعہ اس بات پر شہادت ہے اور یہ واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ ایک نبی آخر الزماں، ایک عظیم ہستی کی بعثت ہونے والی ہے. گویا کہ یہ واقعہ تمہید ہے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے ظاہر فرمایا، تاکہ اہل عرب کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، تاکہ بیت اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. اس لیے یہ واقعہ رونما ہوا اور اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے منہدم کرنے والے اور بیت اللہ کے دشمنوں پر اللہ نے اپنا عذاب بھیج کر کے ان کی تباہی و بربادی کا اعلان فرمایا. اس صورت میں اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے فیل والے یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسا عذاب اللہ نے ان پر نازل فرمایا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے مکر کو ناکام نہیں کیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پرندے ان پر مٹی کے کنکر برسا رہے تھے، جو پرندے ان پر چھوٹی چھوٹی مٹی کے کنکر برسا رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، اور جنہیں اللہ رب العزت نے کھائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا. یعنی اللہ نے ان کے سارے مکر کو اور ان کی ساری سازشوں کو ناکام فرما کر کے اس پوری قوم کے اور پوری لشکر کی تباہی و بربادی کا اللہ نے فیصلہ فرمایا، اور انہیں تباہ و برباد کر کے یہ اللہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی حرمات کو پامال کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے. اللہ کے گھر کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے.
اللہ کی عظمتوں کو پامال کرنے والوں پر بس اوقات اللہ رب العزت دنیا میں عذاب نازل فرما دیتے ہیں، جس طرح ابرہہ کی قوم پر اور اس کے لشکر پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ یہ دنیا کا عذاب بس اوقات دنیا میں اللہ ظاہر فرما دیتے ہیں، اور ایک آخرت کا عذاب ہے جو اس سے بھی سخت ترین عذاب ہے، جو تو یقینی عذاب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ اپنی جو ہے حرمات کی عظمت کو پامال کرنے والوں پر عذاب نازل نہ فرمائے، لیکن قیامت کے دن آخرت میں ان پر عذاب کا نازل ہونا لازمی و ضروری۔ لہذا اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم اللہ کی عظمتوں کو اور اللہ کے حرمات کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں، اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں جس سے اللہ کی حرمات کی عظمت کی پامالی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔